صدر عارف الوی نے ای وی ایم او پی بل بغیر دستخط کے واپس کر دیا۔ ہم ماضی کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کو پستی کی طرف لے جائے۔ عارف الوی کی جانب سے یہ کہا گیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ موجودہ اور مستقبل کی حکومتوں اور پارلیمان کو دو چیزوں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ مسائل کے حل کے لیے نئے سائنسی طریقوں کو بھی بروئے کار لانا چاہیے۔ نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس شاکر؟ دیکھیں، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے الیکشن ترمیمی بل ای وی ایم او وی بل بغیر جو ہے وہ دستخط کے واپس کرتے ہوئے کہا کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ کے معاملے سے ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے منسلک رہے ہیں اور تمام حکومتوں، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں اس کی پیروی کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئین کی پاسداری کرتے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ آئین پاکستان ان کے اس بل پر دستخط نہ کرنے کے باوجود اسے قانون کی شکل دے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 65 کی شق 2 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ صدر کے مجلس شورا کو پارلیمنٹ واپس کرنے پر مجلس شورا پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس میں اس پر دوبارہ غور کرے گی، اور یہ اگر یہ مجلس شورا پارلیمنٹ کے ذریعے ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر اکثریت کے ووٹوں سے دوبارہ منظور کیا جاتا ہے تو اسے صدر مملکت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور صدر مملکت 10 دن کے اندر اپنی منظوری دیں گے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں اس کی بلکہ منظوری تصور کی جائے گی۔ صدر مملکت نے اظہار خیال کرتے کہا کہ حیثیت صدر پاکستان مجلس شورا کے منظور کردہ بل پر دستخط نہ کرنا ان کے لیے ذاتی طور پر ایک تکلیف دہ امر ہے، اس لیے وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اپنے دلائل اور خیالات قلم بند کرنا چاہتے ہیں۔ وجوہات بیان کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ قوانین کی رجعت پسندانہ نوعیت جس کی انہوں نے اس وقت نشاندہی کی تھی جب انہوں نے اس بل کو پارلیمنٹ کو واپس بھیجا تھا، کے علاوہ وہ اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی خاص طور پر ای وی ایم کو جب مؤثر طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سے مسائل کا حل موجود ہے جو روایتی طریقوں میں درپیش آتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ہمیشہ سے متنازع اور چیلنج شدہ انتخابی عمل میں ابہام، اختلاف اور الزامات کو کم کر سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال انتخابی عمل میں شفافیت لانے، انتخابی مرحلے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی شرکت، سیاسی جماعت کی فضا قائم کرنے اور تقسیم کے عمل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اقدامات آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ہمارے اب تک کے ادھورے خواب کو پورا کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مستقبل میں تیزی سے کامیابی کی طرف بڑھے۔ آج کے مسائل کو صرف ماضی کے تجربات کی روشنی میں ہی حل کرنا چاہیے بلکہ جدید اور نئے سیاسی طریقوں کو بھی بروئے کار لانا چاہیے۔ مجھے اس بات کا پورا ادراک ہے کہ یہ پارلیمان کے دونوں طرف میں اعتماد سازی کی فروغ اور شراکت داروں کے وسیع تر شمولیت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا اب تک کیوں نہیں ہوا اور رائے سازوں اور فیصلہ سازوں کی جانب سے اس عام اہم چیز کو نظر انداز کیوں کیا گیا، یہ میرے لیے ایک معمہ رہے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ موجودہ اور مستقبل کی حکومتوں پارلیمان کو دو چیزوں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ پہلا یہ کہ ماضی کو اجازت دی جائے گی کہ وہ پاکستان کو پستی کی طرف لے جائے، یا پھر ماضی کے تجربات اور آج کی ٹیکنالوجیز کو بروئے کار لاتے ہوئے اور ہم پاکستان کو روشن، ترقی پسند اور متحرک مستقبل کا خواب شرمندہ تجویز کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے بہت سے مشکل فیصلوں کا ہمیں مستقبل میں سامنا رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں صحیح فیصلے کرتی ہیں وہ ترقی کی منازل تیزی سے طے کرتی ہیں، اور جو ایسا نہیں کر پاتی وہ مواقع ضائع کرتی ہیں جو انہوں نے بلندی اور کامیابی کی طرف لے جا سکیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاکر عباسی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔